روزے کے ضروری مسائل۔ ماہ رمضان تمام مسلمانوں کو ایمان اور تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک سنہرا موقع فراہم کرتا ہے، انسان کو صبر کرنا سکھاتا ہے، دوسرے فرائض کو ادا کرنے میں حلال و حرام، مکروہ و غیر مکروہ کے جو مسائل پیش آتے ہیں، اسی طرح روزے کو ادا کرنے میں بھی اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ رمضان کے روزے ہر عقل مند بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ رمضان کے روزے بھی فرض کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی شرعی یا جسمانی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو شریعت اس کو قضا یا فدیہ ادا کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ بعد میں ادا کر دے تاکہ فرض کو چھوڑنے والا نہ ہو اور اس کے ذمے سے فریضہ ادا ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں روزہ ضرور رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو۔ روزوں کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ جس طرح ہر عمل کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روزے کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ روزے کی نیت یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا ارادہ کرے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اور روزے کی نیت کا وقت سورج ڈوبنے سے لے کر آدھے دن تک ہے۔ البتہ صبح صادق سے پہلے ہی نیت کر لینا افضل ہے، اور آدھے دن سے مراد صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کا آدھا دن ہے۔ مثال کے طور پر اگر 5 بجے صبح صادق ہو اور 5 بجے غروب آفتاب ہو تو پورا دن 12 گھنٹے کا ہوگا اور آدھا دن 11 بجے ہوگا۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ سحری ضروری کھانا چاہیے، اس میں برکت ہے اور اس سے روزہ رکھنے میں سہولت ہوتی ہے اور کمزوری اور سستی کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت سی احادیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اس پر ملنے والے اجر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کس قدر انعام و احسان ہے کہ اس نے سحری کھانے کو امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھانے میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو، کچھ نہ ہو تو چند گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالی سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، سحری کھا کر دن میں روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر کے آخر رات میں اٹھ کر عبادت کرنے پر مدد چاہا کرو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو دیکھا کہ آپ
سحری کھا رہے تھے، مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا یہ برکت کی چیز ہے، اللہ تعالی نے اس سے تم کو نوازا ہے، اس لیے تم اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ افطار کے وقت چند چیزوں کا اہتمام کرے۔ جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے اور مغرب کا وقت ہو جانے کا اطمینان ہو جائے تو پھر افطار میں دیر نہ کی جاوے۔ ہاں البتہ 3-4 منٹ احتیاط کرنا اچھا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے، میری امت کے لوگ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ خیر بھلائی پر قائم رہیں گے۔ افطار کے وقت اور افطار کے بعد کی دعا پڑھنے کا اہتمام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ اور افطار کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص افطار کا ارادہ کرے تو کھجور سے افطار کرے، اس لیے کہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ پاک کرنے والا بھی ہے۔ افطار کرانے کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کا عمل اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی یعنی آزادی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جاوے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائیں گا، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگیں گی۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کو توڑنے والی بہت سی چیزیں ہیں، یہاں کچھ اہم چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، روزہ دار کو روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت ارادے کے بغیر حلق میں پانی چلا گیا۔ نمبر 2، جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کر دی۔ نمبر 3، دانتوں میں چنے کے برابر پھنسی ہوئی چیز کو نگل لینا۔ نمبر 4، دانتوں میں چنے سے کم کوئی چیز پھنسی ہوئی سی، اسے منہ سے نکالا پھر کھا لیا۔ نمبر 5، کان ناک میں تیل یا دوا ڈالنا۔ نمبر 6، ناک کے ذریعے کسی چیز کو اس طرح اندر لینا
کہ وہ چیز دماغ یا پیٹ تک پہنچ جائے۔ نمبر 7، دوا کو بھاپ کی شکل میں منہ یا ناک سے کھینچنا، خواہ مشین کے ذریعے ہو یا گیس پمپ کا استعمال کرنا یا بھپارا لینا۔ نمبر 8، پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے دوا ڈالنا۔ نمبر 9، صبح صادق کے بعد یہ خیال کر کے کہ ابھی وقت باقی ہے، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تو روزہ نہیں ہوگا۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، بھولے سے کچھ کھا پی لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ نمبر 2، بھولے سے ہم بستری کر لینا۔ نمبر 3، سر یا بدن پر تیل یا کوئی اور مرہم وغیرہ لگانا۔ نمبر 4، سرما لگانا اگرچہ اس کا اثر حلق میں محسوس ہو۔ نمبر 5، خوشبو لگانا یا سونگھنا۔ نمبر 6، مسواک کرنا۔ نمبر 7، اپنا تھوک یا بلغم نگل لینا۔ نمبر 8، چنے سے کم کوئی چیز دانت میں پھنسی ہوئی تھی اسے منہ سے نکالے بغیر نگل لینا۔ نمبر 9، مکھی، دھواں، غبار یا آٹا اڑ کر حلق میں بغیر ارادے کے چلے جانا۔ نمبر 10، قے کا خود بخود حلق میں لوٹ جانا۔ نمبر 11، خود بخود قے ہونا چاہے منہ بھر کر ہو۔ نمبر 12، خون ٹیسٹ کرانے سے یا کسی اور غرض کے لیے بدن سے خون نکلوانا۔ نمبر 13، نیند میں احتلام ہونا۔ نمبر 14، انجیکشن لینا۔ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان شریف کا روزہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکا یا بغیر کسی عذر کے محض غفلت اور سستی کی وجہ سے نہیں رکھا، یا رمضان شریف کا روزہ شروع کرنے کے بعد کسی عذر کی وجہ سے توڑ دیا، یا کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو ان تمام صورتوں میں ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اس کو قضا کہتے ہیں۔ روزوں کی قضا کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے، جب وقت ملے رکھ لیں، البتہ بلا وجہ تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ روزے دار کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں بیکار کاموں میں لگے رہنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، چغل خوری کرنا، جھوٹی گواہی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، جھوٹی قسم کھانا، ظلم کرنا، کسی سے دشمنی رکھنا، غیر محرم عورتوں سے ملنا جلنا، ان کو دیکھنا، ٹی وی اور VCR دیکھنا، روزے دار کو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، البتہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے روزہ رکھ کر بیجا بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اس روزے کو قبول نہیں کرتا۔ روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم پر مہربان ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے گناہ معاف فرماتے رہتے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھیں تو گناہ معاف ہو، روزہ رکھیں تو ہمیں پچھلے گناہوں سے معافی کا پروانہ مل جائے گا،
چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ایمان اور احتساب ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں گے تو ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لہذا ہم کو روزہ رکھنا چاہیے۔